بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواہشات نفسانی سے بچنے کے بارے میں اور حدیث مبارکہ ہے جو کہ بڑی اہم ہے، بڑی مشہور روایت ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 167 167۔ حدیث مبارکہ کا عربی متن یہ ہے: وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ مطلب یہ کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش یہ نہ ہو جائے کہ جو دین جو شریعت میں لے کر آئے ہوں اس پر چلنے کی خواہش نہ ہو۔ مطلب یہ کہ انسان کی جو خواہش ہے وہ یہ نہ ہو کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے، میں نے یہ کھانا ہے، میں نے یہ پینا ہے، آج میں نے یہ کرنا ہے، آج میں نے وہ کرنا ہے، بلکہ انسان کی خواہش ہی یہ بن جائے کہ میں نے دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے، میں نے اس کو فالو کرنا ہے۔ ہر وقت اس کی خواہش یہی ہو کہ جو دین کا تقاضا ہے، جو شریعت کا حکم ہے، میں اس کو پورا کروں۔ اس کی خواہشات ادھر ادھر فضول چیزوں میں نہ ہوں، بلکہ دین پر چلنا اس کی خواہش بن جائے کہ بس یہ میری خواہش ہے کہ میں پورے دین پر چلنے والا ہوں، پورے دین پر عمل کرنے والا ہوں، اللہ کا ایک حکم میں پورا کروں، اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ کو اپنی زندگی میں لاؤں، اپنے عمل میں لاؤں، تاکہ اللہ کا کوئی حکم مجھ سے چھوٹنے نہ پائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت مجھ سے رہ نہ جائے۔ یہ انسان کی خواہش ہو جائے، یہ انسان کا جذبہ بن جائے۔ جو حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی تھی کہ نفس کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، تو اس کے ضمن میں قرآن پاک کی آیات اور حدیث مبارکہ بیان کی جا چکی ہیں۔ اب اس کو مطلب جو کچھ ہم نے ابھی تک پڑھا ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ ان سب باتوں کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو وہ کیا ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق خواہشات کی پیروی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ نفس کو پاک کرنا اور اس پر قابو رکھنا اس کو کامیابی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ احادیث میں نفس کی مخالفت کو جہاد اور ایمان کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح نفس کی مخالفت میں جنت ہے اور خواہشات کی پیروی میں جہنم ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کی مخالفت کرتا رہے گا تو وہ جنت میں چلا جائے گا، اور اگر کوئی شخص اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی میں لگا رہے گا، یعنی ہر خواہش کا اتباع کرے گا اور خواہشات کے پیچھے چلے گا، تو وہ عنقریب دوزخ میں چلا جائے گا۔